مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے پڑھیں گے یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 12 باب 12 چیپٹر اور اس کی 42 اور 43 آیات، 42 اور 43 ورسز۔ خداوند کے کلام پاک میں یہ لکھا ہے، سرداروں میں سے بھی بہتیرے اس پر ایمان لائے، مگر فریسیوں کے سبب سے اقرار نہ کرتے تھے، تا ایسا نہ ہو کہ عبادت خانہ سے خارج کیے جائیں، کیونکہ وہ خدا سے عزت کرنے کی نسبت انسان سے عزت حاصل کرنا زیادہ چاہتے تھے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو، خداوند کا بڑا شکر ہو۔ آئیے میرے عزیزو، خداوند سے حکمت اور ریولیشن کا روح مانگے، خداوند کے آگے آئیں، خداوند سے التجا کریں، اس کے قدموں میں آئیں، اس سے مانگیں کہ خداوند کلام جو کہ بہت ہی گہرا ہے، سمندر کی طرح اس کی گہرائیوں میں ہمیں لے کے چل، تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں، ہر روز ہم اس سے اپنی روز کی روٹی حاصل کر سکیں، تاکہ اسی کے مطابق اور اسی کے وسیلہ سے جیتے رہیں۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کے اس کلام میں لکھا ہے، تو بھی سرداروں میں سے بہتیرے اس پر ایمان لائے، مگر فریسیوں کے سبب سے اقرار نہ کرتے تھے، تا ایسا نہ ہو کہ عبادت خانہ سے خارج کیے جائیں۔ بہت سارے جو ہے سردار خداوند یسوع مسیح پر، جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تھے، ایمان لائے تھے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اس چیز کو ظاہر نہیں کرتے تھے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو مانتے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے ہیں۔ وہ صرف اپنے دل میں اس کی تعلیمات کو سراہتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ سچا ہے اور وہ خداوند کا بیٹا ہے، لیکن وہ ان چیزوں کو ظاہر نہیں کرتے تھے، صرف دنیا کے ڈر سے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم یہ چیز کا بھرم رکھنے کے لیے کہ ہم کہیں عبادت خانہ سے خارج نہ ہو جائیں، کیونکہ فریسیوں سے ڈرتے تھے، ان لوگوں سے ڈرتے تھے جو اپنے آپ کو جو ہے فریسی کہتے تھے، اسکرائبس تھے، جو کہ اس وقت کے ایجوکیٹڈ لوگ تھے اور جو ہے ٹیچر مانے جاتے تھے۔ انسان سے بعض دفعہ ہم عزت پانا چاہتے ہیں اور ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں، اس لیے ہم وہ نہیں کرنا چاہتے جو کلام میں لکھا ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم صرف انسانوں سے عزت پانے کی وجہ سے نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ آج جب دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں یا لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تو وہ خداوند کا نام نہیں لینا چاہتے، تاکہ یہ نہ ہو کہ سامنے والا ان پر ہنسے کہ یہ کیا بار بار خداوند کی بات کر رہا ہے، کیونکہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو خداوند کے نام کو سننا نہیں چاہتے، جو یہ رائٹ ہی نہیں دیتے آپ کو کہ آپ ان کے سامنے خداوند کی بات کر سکیں، اور ہم ان سے عزت پانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم خداوند کا نام نہیں لینا چاہتے ان کے سامنے، ہم خداوند کے نام کو جلال نہیں دینا چاہتے ان کے سامنے۔ اگر وہ ہم سے کوئی بھی بات پوچھتے ہیں تو نارملی جن باتوں میں ہم کہتے ہیں کہ خداوند کا فضل ہوا تو میں نے یہ کیا، یا خداوند کی مرضی ہوگی تو یہ کام ہوگا، ہم ان کے سامنے اپنے الفاظ چینج کر لیتے ہیں آج، تاکہ ان کے سامنے ہمارا مذاق نہ بنے، ہماری عزت نہ خراب ہو جائے، کیونکہ ہم انسانوں سے عزت پانا خدا سے عزت پانے سے زیادہ سمجھتے ہیں، زیادہ بڑا سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ آج ہم بہت سے لوگوں کے سامنے یہ نہیں کہہ پاتے کہ سوری میں گانے نہیں سنتا، یا سوری میں موویز نہیں دیکھتا، یا میں کسی بھی ایسی چیز کو جو ہمارے سامنے آ جائے اور جو دنیاوی ہو اور جو آپ کو پتہ ہے کہ خداوند کی بادشاہی جو ہے، اگر ہم ان چیزوں کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں تو ہم دو ماسٹرز کو سرو نہیں کر سکتے، ہم شیطان کو اور خدا کو دونوں کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے، کیونکہ خداوند بہت پاک ہے، وہ ہولی ہے، اور ہم پاک بنے کیونکہ ہم پاک ہستی کے لیے بلائے گئے ہیں، ہمیں خداوند نے بلایا ہے۔ ہم شیطان کی کشتی میں سوار ہو کے خداوند کی کشتی میں سوار نہیں ہو سکتے، ہم شیطان کے کاموں کو اپنے اندر رکھ کر خداوند کے لیے نہیں چل سکتے، اپنے آپ کو اس کے بیٹے بیٹیاں ڈکلیئر نہیں کر سکتے،
ہمیں اپنی زندگی، اپنے طور طریقے، اپنی سوچ، اپنی ہر چیز کو بدلنا پڑتا ہے۔ آج ہم انہی رستوں پر چلتے رہتے ہیں جو شیطان کے ہیں، اور خود کو فریب دیتے رہتے ہیں کہ میں تو خداوند کا ہوں۔ بے شک ہم ہر چیز کو نہیں بدل سکتے، لیکن ہم شیطانی کاموں سے ضرور دور رہ سکتے ہیں، کیونکہ کوئی انسانی لاز آپ کو ایسا نہیں کہتے کہ وہ چیزیں آپ کے لیے ہارڈ اینڈ فاسٹ جو ہے کرنا جو ہے بہت ہی ضروری ہیں، یا ان کو کیے بغیر آپ رہ نہیں سکتے، لیکن کیونکہ ہم انسان کی نظر میں برے نہیں بننا چاہتے، ہم ان کی نظر میں افضل رہنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ نہ سوچیں کہ یہ کیا دقیانوسی سوچ رکھتا ہے، کیا یہ فیشن کو یا کسی بھی چیز کو جو ہے کوئی ترجیح نہیں دیتی، کیا یہ الفاظ کی چوز کرنے پہ بات کرتی ہے، کیا یہ ہر بات میں کہتی ہے کہ خداوند اگر چاہے گا تو ہوگا، خداوند اگر کرے گا تو ہوگا، خداوند یہ کرے گا تو یہ چیز ہوگی۔ ہم ہر بات میں جو ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے، اگر ہو چکی ہے تو اس میں خداوند کے نام کو جلال دیں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی کام دنیا میں جو بھی ہوتا ہے نہیں ہو پاتا جو کہ ہماری بہتری کا ہو، اور اگر وہ مستقبل کا ہے تو بے شک ہم خداوند سے جوڑ کے کہیں کہ خداوند کی مرضی ہوگی تو ہوگا، ضرور ہوگا، کیونکہ ہمیں آج خداوند کی مرضی کو جاننا بڑا ضروری ہے، اور خداوند کی مرضی کو جانے بغیر اب جب ہم کسی کام کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ہم اسے پا بھی لیتے ہیں تو بھی اس میں سکون اور اطمینان نہیں پا پاتے، کیونکہ وہ خداوند کی طرف سے نہیں ہوتا تو اس میں دکھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ بے شک ہم انسانوں سے عزت حاصل کرنے کے بجائے خداوند سے عزت حاصل کرنے کے بارے میں سوچیں۔ آج کوئی بھی ایسی پارٹیز یا ایسی محفلیں جو کہ خداوند کی طرف سے نہیں ہوتی، جو کہ کمپلیٹلی ڈیمونک ہوتی ہیں، آج جب وہ آرگنائز کی جاتی ہیں اور لوگ ہمیں بلاتے ہیں تو ہم اس ڈر سے انکار نہیں کر پاتے کہ یہ کیا سوچیں گے کہ میں خداوند کی میں اتنا مگن ہو گیا ہوں کہ میں ان چیزوں میں بھی نہیں جاتا۔ اگر آپ اس وقت نہیں منع کر پائیں گے اور خداوند کا انکار کریں گے تو میرے عزیزو کل خداوند بھی ہمارا انکار کرے گا۔ بے شک کل لوگوں نے یہی کیا تھا جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تھے، کہ فریسیوں کے ڈر سے، لوگوں کے ڈر سے، ایک دوسرے کے ڈر سے کہ میرے بارے میں کوئی کیا سوچے گا، کہ میں یسوع کو مانتا ہوں، کہ میں خداوند کو مانتا ہوں، کہ میں ان چیزوں کو نہیں کرتا جو کہ دنیا والے کرتے ہیں اور ساری دنیا ان کو ٹھیک سمجھتی ہے اور ہر دنیا کا شخص ان کو کرتا ہے۔ ان چیزوں کو لے کر ہم آج بھی اسی طرح کنفیوز ہیں۔ آج بھی جب پارٹیز آرگنائز ہوتی ہیں، جب کہیں پہ گانے لگے ہوتے ہیں، جب موویز کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جب لوگ اپنی بے حیائی اور پرائیویٹ لائف کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ان کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا آنکھ مار رہے ہوتے ہیں، تو مبارک ہے وہ جو ان کی محفل میں نہیں بیٹھتا، مبارک ہے جو وہاں سے بھاگ جائے، چلا جائے، اٹھ جائے۔ ہم نے بہت سارے ایسے نیک لوگ جو ہے بائبل میں دیکھے ہیں کہ جب انہوں نے برائی کو دیکھا تو چاہے وہ برائی ان کے سامنے آ گئی وہ بھاگ گئے۔ جوزف کے سامنے جب اس کے مالک کی بیوی نے اس کے ساتھ برائی کرنے کی کوشش کی تو وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ بے شک ہم آج بھاگ جائیں جہاں برائی ہو رہی ہے، تاکہ ہم اپنے خداوند کو پسند آئیں، ہم اس کے لیے جئیں اور اس کے لیے وہ کام کریں جو اس کی نظر میں بہتر ہیں، اور ہم پھر اس کی نظر میں فیور پائیں۔ بے شک ہم اسی کی بادشاہی کو ڈھونڈیں، انسانوں کی نہیں۔ اگر ہم انسانوں کی نظر میں اچھے بنتے رہیں گے، وہ انسان ہمیں بچا نہیں سکتے، وہ انسان ہمیں حقیقی زندگی نہیں دے سکتے، وہ انسان ہمیں ابدی حیات نہیں دے سکتے، وہ انسان ہماری اسپرٹ کو نہیں بچا سکتے، بلکہ ہم اپنی اسپرٹ کو کھو دیں گے۔ پھر کیا ہے کہ ہم اپنی جان کو تو پالیں لیکن اپنی روح کو کھو دیں۔ آج ہم اپنی زندگی کو جانیں،
जांचें और देखें कि क्या हम इंसानों को दिखाने के लिए चीज़ें तो नहीं कर रहे। क्या उन सरदारों की तरह, उन लोगों की तरह जो यीशु पर ईमान ला चुके थे लेकिन फरीसियों की वजह से इनकार करते थे कि कहीं इबादत खाना से खारिज ना हो जाए, क्योंकि वे खुदा से इज़्ज़त हासिल करने की निस्बत इंसान से इज़्ज़त हासिल करना चाहते थे। क्या आज हम उनकी तरह तो नहीं कर रहे? आज हम अपनी ज़िंदगियों पे गौर करें। क्या हम इंसानों को खुश तो नहीं करते जा रहे या करने में मगन? बेशक हम उसके बंदों को खुश रखें और उनके उसके बंदों के साथ मोहब्बत करें और उनकी मदद करें, उनके लिए दुआ करें। लेकिन अगर वो गलत राहों पर चल रहे हैं, अगर उनके वेज़ डिमोनिक हैं, तो हम भी उनके साथ चलना ना शुरू हो जाएं, बल्कि हम अपने चाल चलन को ऐसा रखें कि वो हमें देख के बदलें, ना कि हम उनमें शामिल हो जाएं। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आज आपको बहुत बरकत दे। आमीन।